فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو. امام منذری الترغیب والترہیب میں روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہے، حدیث کی معتبر کتاب ہے. میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں. ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. دیکھیے اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے نعمت کے لیے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام غیرت مند دین ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کے درس نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، آدھا تیتر آدھا بٹے. یہ اسلام کا مزاج نہیں. اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا بھائی، خوشی ملے چرچا کرو. مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آرزوؤں کا جہان ہوتا ہے. سب سے پہلی آرزو شادی کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے؟ اللہ اولاد سے نوازے. اولاد آپ کو بھی ٹھنڈک، اولاد من کا قرار. اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں. لیکن بھائی اللہ کسی کو امتحان میں ڈالتے ہیں، 10-20 سال اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو. اور آپ کو بھی بے اولاد حضرات ملتے ہو اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. ان کے لہجوں میں، ان کے چہروں پر جو اولاد کی کمیاں اور اداسیاں ہوتی ہیں ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے، حضرت کے پاس آئے تو پیر صاحب سے، حاجتوں کے قافلے چلے تو حجاج سے کہا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اولاد دولت بڑی ہے بھائی. میں ٹوبہ ٹیک سے ایک جگہ حاضر ہوا، میرے میزبان نے مجھے دعا کی درخواست کی. میں نے دعا کر دی، بے اولاد تھا. لیکن کروا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہے 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ اور سب بے اولاد ہیں. اللہ کی بات یہ نا بھائی، کسی کو وہ امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو تو بھائی جان بڑھاپے میں اللہ کسی کو اولاد کی دولت سے نواز دے. انتظار کرتے کرتے یار آنکھیں بوڑھی ہو گئی. اللہ نے بیٹا دیا، بتا منہ بسور کے بیٹھ گئے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نعمت کی قدر نہیں. وہ تقاضا تھا، بیٹا ملا تو چرچا کریں. بھائی جب بیٹا ملا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ بیٹا ملا تو کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ ناراض نہ ہوئیے گا، معذرت سے کہوں گا، میں دیہات کا رہنے والا ہوں. یہ بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے اور دیہات نما شہر ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے یہاں بیٹا ہوتا ہے نا تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ڈیک آن کرتے ہیں اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی، قابل لعنت آواز تو آپ نے پہلے دن ڈال دی. حکم تو یہ تھا اس وقت کہ اس وقت اس کے کان میں داعیہ کی آواز بھی نہ پڑے. داعیہ نے گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، مبارکباد بھی دینی ہے نا. لیکن اولاد کا شعبہ حساس بڑا ہے. تقاضا یہ ہے کہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے وہ اللہ اکبر کی ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ گانا چلایا. اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ جب بچے کو کچھ سکھانے لگے تو سب سے پہلے اس کو اللہ اللہ سکھاؤ. اللہ اللہ سیکھ کے پھر اس کو لا الہ کی لوریاں دو، لا الہ سیکھ کے پھر محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، جو بھی سکھانا ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. لیکن ستم پتہ کیا ہوا؟ بچہ آیا تو گانا چلا، سکھانے لگے تو کیا ہم نے اللہ اللہ سکھایا؟ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے گالی سے شروع ہوتے ہیں اور گالی میں ہی ختم ہوتے ہیں. اولاد کو نیک بنانے کا آسان طریقہ ہے بھائی، تم نیک بن جاؤ. بھائی جان اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، اس میں نتائج ضرور ہوں گے. بچے تو پورا کاغذ ہے، جو بھی تحریر لکھو گے قرآن پڑھ ہے، گالی لکھو گے تو گالی آئے گی. اور اگر میں نے عرض کیا ماحول گھر کا اگر ایسا ہوا، قرآن و حدیث والا، پڑھانے پڑھنے والا، درود پڑھنے والا، تو اس کے نتائج آئیں گے. سنیے گا اس میں ایک بات اور بڑی خوبصورت بات. شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا، دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا. ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی. قریب 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. میں نے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لاؤ. وہ ڈور رسی نہیں لے گی. حضرت سے مخاطب ہو کے کہتے حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا. کس بستی کے رہنے والے ہیں؟ ڈیرا بتایا. کہتے شیخ نام بتا دو. نام معروف تھا. جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کے اس نے پھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آیا. سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو کیا، نماز پڑھی، بچی کو بلایا. کیا وظیفہ پڑھتی ہو؟ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں. کہا پتر بتا دے کیا پڑھتی؟ میں بھی پڑھوں گا، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دوں گا. کہا حضرت ایک بات پہ فخر. کہا کیا؟ وہ کہتی سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا. حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سریرا کنواں آیا تو میرے نبی نے اس میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں
किसी की अदा को अदा है, जो सिखाओ इसके नताइज जरूर आएंगे। मंसूर अल्वी एक बहुत बड़ा राइटर है, और वो कहता, मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? कहता है नूरुद्दीन ज़ंगी। आप जानते हैं नूरुद्दीन ज़ंगी, ये वो शख्स है जिसको हुजूर ख्वाब में मिले, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सजदे अदा कहते कहते, हुजूर ख्वाब में मिले, और मैं दो चत कब्रे कुत्ते मेरी तरफ भागे, उनका रास्ता रोका, उठे वुज़ू किया, मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह हुजूर के शहर मदीना की खैर। मेरे नबी दूसरे दिन फिर मिले, फिर तड़प गए, तीसरे दिन फिर मिले, अब के बाद मुसल्ले पे भी दौड़ लगा दी। 20 दिन का सफर 16 दिनों में किया। वो शक्ल जो मेरे महबूब ने ख्वाब में दिखाई थी ना, जो रोजे रसूल की तरफ सरों के जरिए आगे बढ़ रहे थे, वहां से निकाला, उनके टुकड़े टुकड़े किए, फिर मदीने की गलियों में चीखे मार कर होता है, और क्या कहता है, बंदा नवाज, ये मेरा एजाज, इस बड़ी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। मंसूर अल्वी कहता, तू बड़ा होकर नूरुद्दीन ज़ंगी बनेगा? कहा हाँ, नूरुद्दीन ज़ंगी बनूंगा। कहा शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है, माँ कहती, पुत्र अगर तू नूरुद्दीन ज़ंगी बनेगा ना, तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी ज़ियारत से मुशारफ जो सिखाएंगे नताए जाएंगे। बच्चा आया तो हमने गाना चला दिया, भाई बोलने लगा तो गालियां सिखानी शुरू कर दी। बात को पीछे हम ले आए, खुशी से मना नहीं इस्लाम करता। इस्लाम कहता है नेमत के लिए चर्चा करो। बेटा आया तो गाना चला, 8 दिन का हुआ, तो हमारे घरों में यहाँ तो झगड़े आ जाते हैं, माजरा से यहाँ हम इन्हें स्पेशल बुला लाते हैं, और इन्हें बुला के फिर हजारों नहीं लाखों नोट इन पे निछावर करते हैं। इख्तलाफ इस बात से नहीं कि आप पैसे क्यों लुटा रहे हो, इख्तलाफ इस बात से कि हिजड़ों पे क्यों यार, दीवार के नुक्ते से गरीब भाई का घर, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाजें आती है। इस किला अहमदाबाद के बहुत सारे घर जहाँ चिराग में जलते, बहुत सारी बेटियां घरों में बूढ़ी इसलिए हो गई कि उसके बूढ़े बाप के पास देने के लिए जहेज का सामान नहीं, चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी, किताबें अजीज का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। अल्लाह ने दौलत से नवाजी है, पुत्र मिला है, वारस आया है, 20 साल इंतजार करते आंखें बूढ़ी हो गई, और बेटा मिला है, दौलत लुटानी है, मजबूरों पे लुटाओ, दुखियों पे लुटाओ, बेवाओं पे लुटाओ, दौलत ही लुटानी है तो मजबूरों पे लुटा दो। और गुर्बत बहुत बड़ा इम्तिहान है यार, ये तो बंदे को कुफर तक ले जाती है। मैं शार इब्राहिम खलील पे बैठा हूँ, तो मेरे साथ एक एहराम से लिपटा नौजवान आया, मैंने बेतकल्लुफ़ से उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा थक गए हो? कहता चौथा उम्रा। मैंने पूछा कहाँ से? कहता जम्मू से। मैंने हालात पूछे, कहता मेरे अपने खानदान के 17 लोग शहीद हुए, भतीजों भांजों भाइयों के नाम लिए। मैंने मैशी हालात पूछे, कहता गुर्बत, और कहा मुझे भी किसने उम्रा करवाया। बात तड़पा देने वाली है, उसने कहा मौलाना दुआ किया करो कि गुर्बत एक जगह पे न ठहरे, ये घर बदलती रहे। वो कहता है सितम ये है, ये घर नहीं बदलती इतनी जल्दी, जब ये घर भी न बदलती तो हमारे गरीबों के भरम टूटते हैं। गमों की धूप में काटा है जिंदगी का सफर, रास्ते में कोई शजरे सायादार न था। हमारा कहना भाई कभी कभी जमीन पे उतरा करो, ये जो हमें कोने नजर आते ना, शजरे सायादार भी बनो, शजरे फलदार भी बनो। हस्ती पलकों के नीचे हम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में, और पुत्र मिला है, दौलत लुटानी है इन बेवाओं पे, इन यतीमों पे, इन मसाकीन पे, और अपने गरीब बहन भाइयों पे लुटा दो। लेकिन हमारी दौलत जहाँ नफ्स को हंस मिलता है, दौलत वहां मिलती है। बेटा आया तो गाना चला, 8 दिन लगा हुआ तो हिजड़े नाचे। अच्छा वही बेटा बालिग हुआ, शादी के काबिल हुआ, तो भाईजान एक दिन कबर रस्म हिला के मौका पर जो तूफाने बदतमीजी मचाई जाती है, दौलत की थाप पे माँ बहन बेटियां पकड़े डालती है। निकाह का मकसद था बुराई के आगे बंद बांधना, तो जो तूफाने बदतमीजी निकाह की तकरीब में होती है, मैं से कहूंगा दौलत की थाप में ये भंगड़े डाले जाते हैं, क्या ये खुशी है? मेरे नबी फरमाते हैं बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें खर्च कम हो। हमारा हाल पता है कि हम कहते हैं शरीका का दाल अपना पेट के लाल कर दो। ये सोशल मीडिया में अक्सर आप बारातें देखते हैं और उस पर बाकायदा फिर तब से भी होते हैं, उन्होंने डॉलर रियाल पता नहीं क्या कुछ पहनते हैं। मैंने एक बारात देखी सोशल मीडिया में, बाद में इसने सवाल किया कि इतना पैसा लुटा दिए, किसी माड़े बंदे को दे देते, आधा गरीब ही लुटिया, उस जालमा ये लुटाने का तरीका है। तुझे अल्लाह ने दौलत दी, ठुटे खाते हैं, गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं। अगर दौलत लुटानी है दाएं सुनो बाएं को खबर भी ना हो, गुमनाम तो नेकी करो यार। और अगर किसी को गुमनाम नेकी का जज्बा मिल गया ना भाई, ये गुमनाम नेकी जनाजे में आएगी, शोर बचेगा। खाना खिलाता था, ये हमारे बच्चों को राशन लेके देता था, कपड़े लेके देता था, ये गुमनाम नेकियां हुई ना भाई आपके पास, तो जन्नत में जाने से कोई रास्ता आपको रोकने वाला नहीं। भाई नेकी करो, लेकिन दिखलाने वाली क्यों जा रहा है? हमारे यहाँ बेटा आया, गाना चला, 8 दिन का हुआ, हिजड़े नाचे, बालिग हुआ तो शादी की तकरीब पर हमने इतना पैसा फेंक दिया जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें खर्च कम हो। सहाबा में सबसे अमीर शादी हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, इतने अमीर थे कि आपका पूरा पाकिस्तान खरीद लेते। आपने हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर ने उनकी कमीज पे पीले रंग का निशान देखा, फरमाया कि निशान किस चीज का?
عرض کی حضور میں نے نکاح کیا، خوشبو لگائی تھی، یہ رنگ اس کا ہے. تو میرے نبی نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا آپ ولیمہ کر لو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے. تو میرے بھائی کیا یہ خوشی ہے؟ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. دو آوازیں قابل لعنت، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت ویر کی آواز. میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، نام بدلیں گے، موسیقی دھن ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اسی قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. اور ناراضگی پہ اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. 2005 کا جھٹکا یاد ہے؟ اس ایک جھٹکے نے مانسیرا سے ضلع پاک تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی. سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے. سخاوت کے دیوتا لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا ہاتھوں میں کشکول بھی یہ بھیک مانگ رہے تھے. جب ناراضگی ہوئی جزوی عذاب ہے. اچھا جب یہ جھٹکا لگا نا آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں پنجاب کے لوگوں نے بڑی باتیں کی. ہم نے کہا کہ اخلاق ٹوکتے ہیں، فساد کے پھوکلے دانے پہ کھڑے تھے، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، تیور تھے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا، کان پہ چوں تک نہیں نیند تھی، واعظ نصیحت کرتا تھا، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے. اس لیے اللہ ناراض ہوا اور ناراض ہوا تو کھینچ کے زمین میں لے گیا. میں پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار جو ان کی بدعمالیوں کی سزا انہیں دنیا میں دی گئی. ہم پنجاب سے ہیں، مجھے بتائیے گا کیا شراب کے جنگ یہاں نہیں چلتے؟ مجھے بتائیے گا کیا چھٹی کے وقت یہاں جوان جو ہے وہ اسکول کے گیٹ کے سامنے اپنی جوانیاں برباد نہیں کرتے؟ رقص و سرود کی محفلیں یہاں نہیں سجتی. ایک گھر میں 8 افراد ہے، سب پہ نماز فرض ہے. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ انگلیوں کے کونوں میں گنے جائیں گے. اور نمازوں کا شمار کر کے دیکھ لو، کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس عید. اور بہت سارے لوگ فخر سے کہیں گے جمل تو لائق ہوتا کدی مسجد ابو بھی نہیں کیا. اگر ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو بھائی حاجی ثناء اللہ سے بھی کوئی نہیں. یہ جزوی اذہان اس لیے آتے ہیں بھائی یہ قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. پہاڑوں کو، چٹانوں کو توڑا گیا، گرانے، اور کہاں کہاں لوگ جو ہے وہ زمین پہ آ گرے. وہ بھائی یہاں یہ توڑتی گاڑیاں، یہ فلک وہ سماتے، یہ بنگلے پلازے ایک جھٹکے میں اللہ زمین پہ کھینچ کے لے جائے. فرمایا اللہ ناراض ہوئے گا اور یہ ناراضگی کا اظہار کہ انہیں اللہ کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہے نا وہ انسان میں آ جائے گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے. بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. شوبز کی دنیا، پاپ سنگر، سنانے سننے والوں کے مزاج میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بھائی جب سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ جب قوم کا بیٹا آوارہ ہوگا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دونوں ہوگی. سب سے بڑا نقصان فرمایا اس قوم کے بیٹوں سے حیا کو چھین لی جائے گی. اور ایک بات تو دعائیں مانگتا رہا نا، حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے تو تیری جوانی بیدار رہے. تو فرمایا جب گانا عام ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. موسیقی روحوں کی غذا نہیں. ایلن گلوب عیسائی مفکر گزرے، اس سے سوال کیا گیا تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے. تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ گانے میں 2 مذرتیں جمع ہیں، ایک تو قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں روح کی غذا، روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے. اور جس کو کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے ہیں. اور رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے. یہاں سوال کروں گا کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ دھندلا سا نقشہ ہے میرے اور آپ کے پاس، ماضی کے دریچوں میں جان کے دیکھتے ہیں. وہ دھندلا سا نقشہ کیا ہے؟ وہ نازلہ پڑھنے جاتے تھے مسجد باقاعدگی کے ساتھ ہفتے میں 2 دن، اور جو 2 دن جاتے ہیں گھر سے 10 دفعہ پیغام 10 دفعہ نہیں پائی مانتے. جیسے ایک دفعہ آتا تھا کہ آپ صاحب اس کو چھٹی دیں. آپ صاحب کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں کہ اس نے ابھی سبق بھی سنا ہے تو اس کو چھٹی نہیں ملے گی. آپ صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے اگر میں نے چھٹی کرنا نہیں دے اپنے رات کو میری چھٹی کرا لی. ہاں میرے بھائی دیکھیں گے ہمارے جامعہ کے حفاظت 3 ماہ بعد واپس ہے. میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا بیٹا چھٹیاں کر دو، رات والوں کو ساتھ. مقصد یہ تھا کہ تمہیں کی توجہ دلانا تھا کہ چھٹیاں کرتے ہیں. وہ کہتا ہے رات آئے اور اتنے اس سے آپ کو بولا مولوی صبح تک تم مسجد نظر آئے. ساتھ یہ بھی کہا کہ مسجد مولوی تیرے پیو دیے، اگر مولوی کے باپ کی مسجد نہیں تو جو نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ سوال ہمارا ان سے بھی تو کیا جا سکتا ہے. کیا یہ اجارہ داری ہم نے آگے مسجدوں میں کرنی ہے؟ یہ ٹھیکے داری ساری آگے مسجدوں میں کرنی ہے؟ جس کی کہیں نہیں چلتی وہ آگے مسجد میں ہماری آگے میرے باپ سے پکڑ دیے، گالی دے دی، جو منہ میں آیا وہی کہہ دیا. مجھے ابھی خالی ایک ہفتہ قبل کا حصہ میں میرے بزرگ دوست ہیں عالم دین، وہ کہتے ہیں 26 سال ایک جگہ گزارے، کسی بات میں اختلاف ہوا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے رخصت دی. وہ کہتے ہیں سامان اٹھانے لگا. وہ جو حضرت جو پیر صاحب، جو میاں صاحب، جو دام اٹھانے آتے تھے وہی لوگ ماتھے میں آتے لے کہتے ہیں مولوی 26 سال کا حساب دے کے جانا. کیا حساب لینا ہے؟ قرآن پڑھا اس کا حساب لینا ہے. کیا حساب لینا ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کے تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنائی اس کا حساب لینا ہے ہم لوگوں نے.
میرا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہو گیا، معاف فرمائیے گا. چمن میں تلخ دوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار دریا بھی. کڑوی کچھ ہے نہیں لیکن قبول ضرور کیجیے گا. سچا کی پاپڑ مجلے یہ نہ بھائی ہم نے بچپن میں ناچنا پڑا اور پھر اس کو جو ہے نا ہم نے گلاب پہ لپیٹ. اچھا پھر ایک اور بات کبھی کبھی یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ایک قاری صاحب ہے 100 بچہ پڑھنے والے ہیں، آدھا گھنٹہ ٹائم، آدھے گھنٹے میں کیا پڑھائیں گے. آج تک عقل قبول نہیں کرنا. میں بری کے پڑوس میں ایک جگہ حاصل ہوا، میرے جو میزبان تھے حضرت جتنی آپ کی کسی سے تھوڑا سا بڑا وہ ان کا مدرسہ تھا. میں نے تعداد پوچھی شوبائٹس تھا ان کے پاس، کہتے ہیں 90 بچے. میں نے کہا حساب نہ کہتے میں اکیلا بات حضرت اس لیے نہ ہوئی میں ہوتا آپ نے. میں نے کہا حضرت کیسے آپ سبق سب کی منزل. خیال تھا کہ کوئی دلائل دیں گے تو ساتھ معامل بٹھا لیتا ہوں. یقین یعنی بلا امتحان انہوں نے بچوں کو آواز دی. 5-7 بچے آئے، کسی کے 15، کسی کے 17، کسی کے 18. کہا شروع کرو. اتنے ہجے اعلیٰ مطلب اتنی خوب. میں نے کہا راز کیا؟ کہتا ہے 2 باتیں، قرآن سے عشق کرتا ہوں اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں ہے. ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، تو ہم کیا صلہ دے رہے ہیں بھائی؟ بچپن میں ناچنا پڑا اور پھر اس کو گلاب پہ لپیٹا اور لپیٹ کے تار میں رکھا. دوبارہ رابطہ ہمارا ہوا. مجھے شاہد بھائی پوری شدت سے میں اپنی تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے تیزی سے بیان اس لیے کروں گا تاکہ آپ کو بھی بھرپور وقت ملے. میرا سفر اگر لمبانا ہوتا تو میں ضرور آپ کو سن کے جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی وہ بچپن میں پڑھا اور دوبارہ رابطہ جب ہم بڑے ہوئے کمانے لگے، گھر فیکٹری کارخانہ بنایا، تو دوبارہ رابطہ اس کتاب سے ہمارا ہوا. پھر بھی ہم نے خود نہیں پڑھا. ظاہر اب جیب میں پیسہ ہے، ہم سمجھتے کہ پیسے سے ہم خرید لائیں گے تو بچوں کو یہاں فیکٹری کارخانے میں لا کر پڑھا دیں گے. کیا آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں 1997 میں اللہ کے پاس حفظ کرنے آیا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بچے ساتھ فیکٹری لے کے جاؤں گا. فرماتے میں نہیں بیچتا ہوں. کہتے میں چندہ دیتا ہوں. فرمایا جتنا دیا گن کے نہیں بیچے. سیدھی سی بات ہے جب امیروں میں جا کے یہ بچے بڑے مروب ہو گئے ان کی 2 نسلوں کے کپڑوں سے تو یہ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ شاہین بنائیں گے، خاک نشینی بنائیں گے، لالچی بنائیں گے. تو خیر وہ بھائی جب پھر دوبارہ رابطہ ہوا تو ہم نے خود نہ پڑھا، لوگوں سے پڑھا دیا. کیا یہ ہے ہمارے اس کتاب سے تعلق؟ آئیے میرے بھائی اس کتاب زندہ، اس کتاب ہدایت، اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق جوڑیے. جب سے اس کتاب سے ہمارا تعلق کمزور ہوا بھائی جان ہم پوری دنیا میں رسوا ہو گئے. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو پیغام دیا میری ہجرت سے پیار کرنا اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. آج اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہوا. وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. جواب کیا آیا؟ یہاں سنیے گا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا ہمارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ میں ہاتھ کرے منتظر فرقہ ہو، اور وہ مؤسس نے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب میرے بھائی اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کرنا ہے. آئیے آج کی اس غزل میں میں اور آپ وعدہ کریں ہم روزانہ کی بنیاد اس کو پڑھیں گے بھی اور عمل کے جذبوں سے سرشار بھی ہوں گے. آگے اس کا ابلاغ بھی کریں گے. روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے اللہ کا قرآن. میرے دوست پورے ہو گئے اتفاق سے جگہ ساتھ پیشانی کے ساتھ میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور فیصل آباد سے جب واپس پنڈی جاتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. یہ ہے روحوں کی غذا. میں اور آپ آج اس غزل میں وعدہ کریں گے آپ کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے اور ہو سکے تو موبائلوں کی تلاشی بھی لیجیے گا. وہ مواد جو اللہ رسول پسند میں نکال دیجیے گا. اچھے قاری قرآن کو سنا کریں، کسی اچھے صنعاں کو سنا کریں، اچھے مبلغین کو سنا کریں. زباں کا بوتر کہاں جائے گی ثنائے محمد بغل الوزیر. آج اس غزل کو بھی بچوں نے بھائیوں نے سجایا. اللہ کی بہتر جستجو کامش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت کی زندگی میں ناچیز کا کچھ عرصہ میں یقیناً بڑوں کی بزرگی میں کچھ عرصہ میں اعزاز ہوتا ہے. یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے. ماشاءاللہ اب بڑے خوبصورت انداز میں اصلاح امت فرما رہے تھے اور یقینی طور پہ یہ جو مصطفی پھول ہیں ان کی خوشبو بھی بکھرا کرتی ہے.
اللہ رب العزت ان کے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اللہ رب العزت آنے والے تمامی مہمان بیٹھیے گا. ابھی بڑی خوبصورت نعت آپ کی سماعتوں میں نظر کرنی ہے. عظیم شناخت مصطفیٰ جناب محترم بھائی محمد شاہد قادری صاحب میرے ایمان میں موجود ہیں. جیسے حضرت تشریف لائے میں اس طریقے سے بیان نہ کر سکا تو میں دوبارہ سے جگر گوشہ سید امام الواسری قمر اولیاء الحاج الحافظ حضرت پیر سید جعفر علی شاہ صاحب تاجدار مہرآباد شریف ان کے لخت جگر پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ حضرت جعفر ملت حضور پیر سید اسد امام شاہ بخاری آستانہ عالیہ مہرآباد شریف آپ تشریف فرما ہے. ہم آپ کو آج اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین محترم بس ایک کلام میں پڑھوں گا, اس کے بعد میں شاہد بھائی کو دعوت دے رہا ہوں. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 3 مصرے لکھے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے لکھے ہیں, چوتھا نہیں لکھ پا رہے. فجر سے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء. آپ سو جاتے ہیں, آقا خواب میں تشریف لے آتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں سعدی کیا لکھا ہے؟ سعدی عرض کرتے ہیں آقا لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے میرے اور آپ کے آقا نے سنے ہیں. آقا فرماتے ہیں